نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے اذان دینے کی فضیلت، اور اذان دینے سے جو وبا، امراض یا شیاطین آیا یہ بھاگ جاتے ہیں یا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیت کا مفہوم یہ کہ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف کسی کو بلائیں تو کیا کرنا ہے؟ احسن قول کے ساتھ، یعنی اچھی بات کے ساتھ اللہ کو بلانا۔ اور اذان سے اچھی بات کیا ہوگی کہ جب آپ کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہمارا پیارا نبی یعنی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی آپ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی تو سب سے بڑا ہے، تو ہی تو سب سے بڑا ہے، تو ہی تو پالنے والا ہے، تو ہی تو حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی تو امراض سے شفا دینے والا ہے۔ تو یہ اذان، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کے سامنے مفہوم رکھوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے، یعنی مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اذان دینے والے کی فضیلت اور اذان سننے والے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے کی فضیلت کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ اذان کتنی بڑی مرتبے اور فضیلت رکھتی ہے کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان جب اذان دیتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم کہ شیطان بس دور بھاگ جاتا ہے، یعنی جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ اپنے گھروں میں بھی اگر آپ اذان دے رہے ہیں وبا سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے بچنا ہو، ان امراض سے بچنا ہو، تو پھر کیا آپ جب اذان دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا، شیطان سے بچائے گا۔ عذاب سے کیسے بچائے گا؟ آئیے ایک اور حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دے دیتا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ جب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، آپ اذان کہیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو امن دے دے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سوچیں جہاں جہاں تک آواز گونج رہی ہے تو سبھی امن پاتے جائیں گے، سبھی محفوظ ہوتے جائیں گے، شر سے بھی، شیطان سے بھی، وبائی امراض سے بھی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اذان دینا یہ بڑے فضائل کے کاموں میں سے، یعنی 5 وقت کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کہی جاتی ہے۔ کس طرح کہی جاتی ہے؟ جب بچہ آپ دیکھیں جب اس کی ولادت ہو، اذان کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، وہ رسول خدا کا ماننے والا ہے۔ تو معلوم یہ چلا اسی طریقے سے ہمارے نزدیک اگر کسی کو غصہ آ جائے، یعنی ہمارے نزدیک سے مراد یہ صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب کسی کو مرگی کا مرض ہو جائے، کوئی غمزدہ ہو جائے، کوئی غصے میں آ جائے، جو کوئی پریشان حال ہو، گھر میں پریشانی ہو، تو اذان کہی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس گھر میں برکت ہو۔ تو آج مومن کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ وبائی امراض پھیل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں اذان کو عام کیجیے۔ 5 وقت کا نمازوں کے لیے جو اذان سنتے ہیں وہ تو فضیلت کے مقام مرتبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اذان دیں تاکہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ
کی طرف سے امن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر آزمائش آئی ہے اللہ ہم اس قابل نہیں، اللہ ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں وبا سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبائی امراض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔